الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا سبق زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ دین کا اہم رکن ہے۔ ارشاد ربانی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بہت ہی اہم ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر، ہر کتب کے اندر باقاعدہ اس حوالے سے باب باندھے گئے ہیں، کتابیں بے شمار دنیا کے اوپر لکھی گئی ہیں زکوٰۃ کے اوپر، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسائل زکوٰۃ کا۔ مسائل زکوٰۃ بہت ہی اہم ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں تاکہ ہماری نسلیں بگڑے نہیں بلکہ سنوریں۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک پل ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ جیسا کہ طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کریم نبی نے فرمایا کہ جو میری ذات کے لیے 6 چیزوں پر کفالت کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جو اللہ کا محبوب اور اللہ کا حبیب ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے، میرا رب فرماتا ہے میرا محبوب اس وقت تک کلام نہیں فرماتا جب تک میں رب نہیں چاہتا۔ تو فرمایا 6 چیزوں پر کفالت کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، وہ کیا چیزیں ہیں؟ جب میرے آقا لبہائے مبارک کو جنبش دیتے تو صحابہ کھڑ جاتے کہ اب ابر رحمت برسے گا، اور ابر رحمت سے یہ الفاظوں کے موتی ہمارے دامن میں آئیں گے، ہماری قلوب کے اندر یہ پر نور شعائیں جائیں گی۔ صحابہ کی تمنا ہوتی کہ حضور اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دیں اور ہم اس جنبش کی بدولت نور کے موتی چنیں۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کریم کرم فرمائیے، بتائیے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے نماز۔ نمبر 1 نماز، یعنی کہ نماز کو اس کے ٹائم کے اوپر
خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ریاکاری کے لیے لوگ دیکھیں، نہیں، ریاکاری نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا شامل حال ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اس انداز کے ساتھ نماز ادا کرے کہ گویا میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم اس انداز سے نماز ادا کرے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے کے اندر اس کے دل کو کوئی گھٹن محسوس نہ ہو۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ انسان کو چاہیے خوشی سے ادا کرے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس میں۔ انسان کو چاہیے زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ دینے سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہا، انہی تمہارے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے داروں، غرباء، مساکین، فقراء کے لیے کہا جن کے اندر تو بستا ہے، جو تیرے قریب رہتے ہیں، جو تیرے اسلامی بھائی ہیں، جو تیرے مسلمان ہیں، غریب ہیں، تو مالدار ہے، وہ تنگ دست ہیں، اسی لیے تجھے فرمایا جو تجھے اتنا دیا ہے وہ تو آدھا نہ دے، تو تیسرا حصہ نہ دے، تو 10واں نہ دے، تو 40واں حصہ دے، تاکہ ان بیچاروں کے چولہے کے اندر بھی آگ جل جائے۔ تو فرمایا زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنی چاہیے۔ نمبر 3، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا امانت دار ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم امانت دار ہیں یا امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہیں۔ یہ امانت دار ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ کسی کو میسر آتی ہے۔ امانت دار ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ امانت ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اے انسان، جہاں عورت کو حکم ہے کہ تو پردے کے اندر رہے، وہی مرد کو حکم ہے تو نگاہیں نیچی رکھ کے چل، چاہے بازار ہو، چاہے وہ بستی ہو، شہر ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، تجھے جب بھی چلنا پڑے تو اپنی نظر جھکا کے چل۔ جہاں مرد کو نظر جھکانے کا حکم ہے وہیں عورت کو اپنا جسم چھپانے کا حکم ہے، جہاں عورت کو اپنا جسم چھپانے کا حکم ہے وہیں عورت کو غیر محرم سے بات نہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض با امر مجبوری ایسی مشکل آ جائے، اگر کرنی بھی پڑے تو اللہ کے قرآن نے بات کرنے کا طریقہ دکھا دیا، اپنا بتا دیا۔ اب اللہ کے قرآن نے یہ بھی سکھا دیا تو نے پردہ کس طرح کرنا ہے، تو نے بات کس طرح کرنی ہے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا اگر غیر محرم سے بات کرنی ہو تو اس انداز سے کر کہ اسے پتہ چلے، تیری باتوں سے اس کے دل کو ڈر محسوس ہو کہ یہ کوئی غیرت مند ہے، کہ کسی غیرت مند قبیلے کی خاتون ہے، یہ باحیا خاتون ہے، نہ کہ اس کو قلب کی بیماری لگے، یعنی ایسی بات نہ کر جو اس کے قلب کو کشش میں مبتلا کر دے، تو ایسی بات کر جو کڑوی کڑوی محسوس ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے پاک نبی نے شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ آج وہ نوجوان جو اپنا پتہ نہیں کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، کس انداز میں چلتے ہیں،
کس انداز میں پھرتے ہیں، یاد رکھنا یہ لباس جو رسول اللہ نے دیا ہے، اگر اس کے اوپر تو عمل کرے گا تو تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تو ایسا لباس پہنتا ہے جس سے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو یاد رکھ تو رسول اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آگے فرمایا اپنا شکم، ہم تو بس پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس جائیں اگر وہ اچھا کھانا نہ کھلائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت کنجوس ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، اور ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جی رہے ہیں کھانے کے لیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کھانا کھاتے تھے صرف جینے کے لیے، تاکہ اتنا کھانا کھائیں اس رب کی حمد بیان کر سکیں، اس رب کی بارگاہ کے اندر سر و سجود ہو سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ وہ اس لیے کھانا کھاتے تھے۔ آج ہم ہیں تو ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے سارا ہم نے ہی کھانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، ہم کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں، ہم کھانے کے لیے نہیں آئے۔ نمبر 2، جو تو کھانا کھاتا ہے اس کے اوپر غور بھی کر، یہ کہیں سود کے کاروبار سے نہیں آیا، کہیں رشوت کے کاروبار سے تو نہیں آیا، کہیں کسی کا مال ہڑپ تو نہیں کیا، کہیں یتیموں کے مال کو غصب تو نہیں کیا، کہیں کسی سے لوٹا تو نہیں، کسی سے چھینا تو نہیں، کسی سے فراڈ تو نہیں کیا، کہیں میں نے بے حیائی والا کام کر کے یہ پیسہ حاصل تو نہیں کیا، کہیں جناب من فراڈ کر کے یہ پیسہ حاصل تو نہیں کیا، کہیں لغویات کی بدولت یہ پیسہ حاصل تو نہیں ہوا۔ جو لغویات آج سوشل میڈیا پہ ہم بولتے ہیں، یہ جو دنیا کا، یہ جو انگریز حکومت نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، یہ موبائل کی شکل میں، یہ سوشل میڈیا کی شکل میں، کہیں اس کے اوپر تو پاپولر بننے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کر کے یہ پیسہ کما کے اس سے تو پیٹ نہیں بھر رہا، اس کھانے کے اوپر بھی توجہ کر۔ فرمایا اپنا پیٹ جو ہے، جس نے حرام کے ایک لقمے سے بھی، حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، جو اس لقمے سے گوشت بنا، خون بنا، وہ جہنم کے اندر جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے شکم کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے کہ ہم اس کو کس چیز سے، کس رزق سے بھر رہے ہیں۔ لاسٹ میں، آخر میں میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی زبان کی بھی حفاظت کر۔ اے انسان، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس زبان، یہ زبان جو ہے نا، یوں سمجھ یہ ایک خزانے کا تالا ہے۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے اس کی باڈی سے محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، پتہ نہیں یہ تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، کیا ہے۔ جب تو زبان کھولتا ہے اس میں سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تیرا خزانہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تیرا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر۔ یہ وہی زبان ہے جس کے پاس روزانہ صبح صبح تمام اعضاء کہتے ہیں، ہاتھ جناب من عرضی کرتے ہیں، اے زبان آج تو وہ جملے بولنا کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں مار نہ پڑے، ہمیں کہیں سے قید نہ پڑے، ہمیں کہیں سے جوتے نہ پڑے۔ تو ایسی اپنے اندر سے گفتگو کرنا کہ تیری وجہ سے ہمیں بھی خوشیاں نصیب ہو۔ یہ نہ ہو کہ تو ایسے جملے بولے تو چھپ جائے، پھر مشقتیں، تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پاک نبی نے فرمایا ان 6 چیزوں کی حفاظت کرو۔ ان 6 چیزوں کی جب حفاظت کریں گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، آئیے اس حدیث میں سے ہم دوسرا جو میرے پاک نبی کا فرمان ہے 6 چیزوں میں دوسری چیز جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے مسلمان پر فرض ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ایک حصہ مقرر کیا اپنے مال میں سے، اس مال کو کسی غریب فقیر کو اس مال کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کافر پر فرض نہیں ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہاں اگر ایسا شخص ہے وہ دار الحرب میں کچھ سال اس نے اقامت کی، یعنی رہتا رہا، قیام کیا، اس کے بعد
اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اب وہ دار الحرب سے دار الاسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو جو سال گزرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے، اگر اس وقت جب وہ اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا تھا، دار الحرب میں تھا، تو اس کو پتا تھا کہ مسلمان جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے اس کے اوپر وہ سال جو گزرے ہوئے ہیں وہ تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے دینا۔ ہاں اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو مسلمان ہوا، کافر تھا، مسلمان ہوا، کچھ سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی، بعد میں اس نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، تو شریعت کہتی ہے اب یہ جو حلال والی بات ہے، یہ جو عذر ہے، یہ عذر نہیں مانا جائے گا، جو لہٰذا تو نے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سال گزرے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ تیرے اوپر واجب ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے اندر ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس طرح دیتے ہیں؟ ہم کسی کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، یہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنانا تھا، مالک تو بنایا نہیں، یہ تو مباح کیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، بس وہ تو ایک صدقہ ہے، نافلہ ہو سکتا ہے، بقیہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی آپ نے اس کو کھانا دیا، اس کو مالک بنا دیا، وہ کھائے وہ لے جائے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کسی کو فقیر کو آپ نے کپڑے دیے زکوٰۃ کے طور پر، وہ پہنے لے جائے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، تیسری صورت، زکوٰۃ کے اندر جو لوگ شامل ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، اس کی ایک فہرست چلے گی، لیکن یاد رکھیے جن کو نہیں دینی، جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ کون ہیں؟ وہ بنو ہاشم ہیں، یعنی آل عقیل، آل جعفر، آل حارث، آل علی، آل عباس، ان کو یا ان کا آزاد کردہ غلام، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی نابالغ جو ہے وہ مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ایک شخص ہے، بالغ تو ہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ پیدائشی ہے، یعنی اصلی طور پہ بچپن سے ہی ہے، اب جب وہ بالغ بھی ہو گیا، اب بھی وہ اس کی وہ کیفیت جا رہی ہے، جب اس کو اس جنون سے آزادی ملے گی، وہ عقیل ہوگا، یعنی وہ بیماری جو ہے جنون والا پن ختم ہوگا، اب ٹھیک جب ہوگا اس وقت سے اس کا سال کی ابتدا ہوگی، یعنی پھر اس کو سال پورا وہ ٹھیک رہے گا، اس کے بعد جو اس کا مال تھا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب ادا کرنا واجب ہو گئی۔ اچھا، دوسرا شخص وہ ہے، وہ بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے، لیکن سال کے ابتدا میں بھی عاقل ہے، سال کے انتہا میں بھی وہ صحیح ہے، اس کا دماغ صحیح ہوتا ہے، اور بیچ کا جو زمانہ ہے اس کے اندر وہ اس کو جنون ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے جو اول اور آخر میں صحیح ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ اور اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ اہم ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ جب بھی مال آئے فوراً اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، نہیں، وہ مال جو ہے وہ سال گزارے گا، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ہوگی، سال کے بعد۔ اچھا، وہ مال کتنا ہو؟ وہ مال جو ہے حاجت اصلیہ سے، یعنی ضروریات زندگی سے زائد مال ہو، زائد مال ہو، اس کی جو مالیت ہے وہ بتائی ہے شریعت نے کہ اس کی مالیت یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ، یا اس طرح کا اور مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ آمین ثم آمین۔